حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ارادہ، جب تم میں سے کوئی ارادہ شخص یہ کرے کہ میں نے قربانی کرنی ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو ان چاند نظر آنے کے بعد ان یتمسک، اپنے آپ کو روک لے، من شعرہ و اظفارہ، اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اب یہ حکم ہمیں اللہ کے نبی کی طرف سے ملا ہے کہ جو شخص بھی چاہے مرد ہے یا عورت ہے، وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے، اب اس کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ وہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن بھی کاٹ لے، اور چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال بھی کاٹ لے، چاہے وہ سر کے بال ہوں، چاہے وہ زیر ناف بال ہوں، بغل کے بال ہوں، یہ سارے کے سارے بالوں کی صفائی اور ناخن تراشنا یہ آدمی 29 ذوالقعدہ کو کر لے۔ کیوں یہ حکم کیوں ملا؟ حدیث پاک میں محدثین نے وجہ بتلائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تحفہ دیا ہے ہمیں کہ حاجی لوگ ان دنوں کے اندر حج کا احرام باندھتے ہیں، تو احرام کی حالت میں نہ وہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، احرام کی حالت میں نہ وہ بال کاٹ سکتے ہیں، تو تمہاری بھی حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، اس لیے تم بھی نہ ناخن کاٹو نہ بال کاٹو۔ پھر مفتیان کرام فرماتے ہیں صرف قربانی کرنے والوں کے لیے نہیں، اگر جن کا ارادہ قربانی کرنے کا نہیں ہے ان کا بھی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، چاہے قربانی کا ارادہ کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، حاجیوں کے مشابہت کی وجہ سے وہ ان 10 دنوں کے اندر نہ اپنے بال کاٹیں نہ ناخن کاٹیں، جسم کے کسی حصے کے بال نہ کاٹیں۔ اب یہ حکم صرف استحباب کا ہے، اور شریعت میں جو مسئلہ بیان ہوا یا جو حکم بیان ہوا اس کو اس کی حد میں رکھنا چاہیے، نہ اس مسئلے میں اضافہ کرنے کی اجازت ہے نہ کمی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر اضافہ کریں گے تو مقعدہ فی النار، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ حکم صرف استحباب کا ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو اس کو برا بھلا کہنا یا طعن و تشریح کرنا، اس کو برا سمجھنا، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یا اس مسئلے کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا دینا یا ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یاد رکھنا یہ صرف استحباب کا حکم ہے، مستحب عمل ہے بس، تو اس کو استحباب کے درجے میں ہی رکھنا ہے، اس کو فرض اور واجب کا درجہ نہیں دینا۔ فرض اور واجب کا درجہ وہ آدمی دے گا جو اس نے بال کاٹ لیے یا ناخن کاٹ لے، اب یہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے یا اس مسئلے پر لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، تو یہ ایسے سمجھا جائے گا کہ یہ اس مسئلے کو ضروری سمجھ رہا ہے، اور دین میں کوئی ایسا مسئلہ جو ضروری نہ ہو اس کو ضروری سمجھ لینا یہ گناہ ہے، کیونکہ شریعت نہ مسئلے میں اضافے کی اجازت دیتی ہے نہ کمی کی اجازت دیتی ہے۔ تو یہ استحباب کا حکم ہے، اسے استحباب کی حد تک رکھیں گے۔ اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن نہ کاٹنا یہ زیادہ اچھا عمل ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل ہے اور پورے سنت پر عمل ہے۔ پھر سب سے بڑی بات حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔